Ask Mufti Tariq Masood. اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا. کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اور کھلوانا اور اس پر کا پروفٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. اس پہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے. اسلامک بینک جو آپ کو پروفٹ دیتا ہے وہ سودی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف شرعی عقود میں سے کسی ایک عقد میں وہ رقم استعمال ہوتی ہے، اور آپ سے بھی بینک کا یہی انہی میں سے عقود میں سے مرابحہ، مشارکہ، مزاربہ اور سلم استثناء، مرابحہ، ان عقود میں سے کسی عقد کے تحت آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہے اور اسی کی بیس پہ آپ کو پروفٹ دیتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی بچ سکتا ہے تو بچنا بہتر ہے. جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی بھی بینک سے معاملات نہ کیے جائیں. لیکن ظاہر ہے آج کل یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، تو پھر سودی بینک کی نسبت آپ اسلامی بینک میں کھول لیں. اگر پاؤں دھونے کی جگہ نہ ہو تو موزے پر مسح کا حکم. سید افسر علی حیدرآباد انڈیا سے. آپ نے بیان میں بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن عام موزے پر وضو نہیں ہوتا. میں ایک مال میں جاب کرتا ہوں، وہاں واش بیسن لگے ہیں جس پر میں چند مسائل کی وجہ سے پاؤں اٹھا کر نہیں دھو سکتا، جس کی وجہ سے میری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. تو اس صورتحال میں میرے لیے عام موزوں پر مسح کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عام موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں. یہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں نا، یہ تھے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اسی وجہ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مسح علی الجوربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا، تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جورب سے مراد خفین ہے، کیونکہ جورب خف کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے. خفین کا اطلاق جورب پر نہیں ہوتا، لیکن جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے. تو اس کے یہ والے جو جورب آج کل پائے جاتے ہیں نا، جو مطلق جورب کا میں انکار نہیں کر رہا، جو آج کل جو جورب پائے جاتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں اور ان میں بہت آسانی سے پانی سرایت کر جاتا ہے، تو چاروں فقہا کے نزدیک ان پر مسح جائز نہیں ہے، اور کسی بھی ماضی میں ہمیں مجتہد کا ایسا قول نہیں ملتا. تو اس پر فتویٰ دینا کہ یہ عام موضوع پر بھی مسح جائز ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے. اور جب امت ایک دفعہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر اس کے خلاف فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے وہ فتویٰ دینے والا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. تو اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. یہ جو چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ قید لگائی ہے کہ کس ٹائپ کے موزے ہوں گے تو مسح جائز ہوگا. اس میں چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چمڑے کا موزہ ہے اس میں وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اکثر. لیکن چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ شرائط پائی جانا ضروری ہے. یہ جو عام ساکس پہنے جاتے ہیں نا بوٹ میں، جو لوگوں میں جس کا رواج ہے، یہ تو اس میں تو کسی کے یہاں پہ جائز نہیں ہے مسح. تو اس لیے قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم کوئی روایت ایسی ملتی جس کے دو معنی نکلتے، ایک جورب اور خفین، یعنی جورب کے دونوں معنی نکل رہے ہوتے، تو ہم کہتے چلو یار یہ والا معنی ہم لے لیتے ہیں. لیکن قرآن ایک متواتر ہے اور قطعی دلیل ہے، اس میں صاف طور پر اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. تو جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی بالکل بے غبار، تو اس وقت تک قرآن نے جو پاؤں دھونے کا حکم دیا اس دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو خفین کے بارے میں، یعنی جو چمڑے کے موزے ہیں یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوتے ہیں ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو کثیر روایات موجود ہیں، لہذا وہاں ہم نے قرآن کی اس آیت کو ترک کر دیا. لیکن اس کے علاوہ جو یہ عام موزے ہیں یہاں اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، تو اس لیے قرآن کی آیت ہی پر عمل کیا جائے گا، اور جو حکم یہی دیا جائے گا کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے. اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے. تو نماز جیسی اتنی اہم ترین عبادت کو آپ مشکوک بنا دیں صرف چند علماء کے قول کی وجہ سے، جس پر پوری امت پہلے خاموش رہی ہے. ائمہ اربعہ خاص طور پر جن کا امت میں بہت بڑا مقام ہے، جو حدیث کو یقیناً ہم سے زیادہ فالو کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا اس پر. تو یہ کیسی بات ہے کہ پوری امت گمراہی کے میں چلی گئی، اور بعد کے علماء جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بعد کے علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ نماز جیسی چیز کو آپ جو ہے وہ چند علماء کے قول پر جو ہے وہ ضائع کر دیں یا شک میں ڈال دیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو آپ پاؤں کو دھویا کریں. اگر واش بیسن میں آپ کے لیے پاؤں دھونا ممکن نہیں ہے تو واش روم میں جائیں، وہاں آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں. یعنی جس جگہ وضو کر رہے ہیں پاؤں وہاں دھونا تو ضروری نہیں ہے. آپ جائیں واش روم میں، اور واش روم میں شاور کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ اپنے پاؤں کو آرام سے دھو سکتے ہیں.
اگر امام غلطی کی بنا پر نماز لوٹائے تو مسبوق کیا کرے؟ انعام الرحمان رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں، میں عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد پہنچا، امام صاحب نے 3 رکعت کے بعد غلطی سے سلام پھیر دیا، میں اپنی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام صاحب پوری نماز دوبارہ لوٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اب اپنی باقی نماز پوری کرتا یا نماز توڑ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا؟ بھائی آپ کو چاہیے تھا نماز توڑ کے امام کے ساتھ شریک ہو گئی، کیونکہ جب امام کی نماز ہی نہیں ہوئی تو آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ سامان بیچنے میں کتنا نفع کمانا جائز ہے؟ محمد غوث انڈیا سے پوچھتے ہیں، کاروبار میں اگر کوئی چیز 30 روپے کی ہے تو کیا اسے 100 روپے میں بیچنا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی آپ اپنی چیز جتنے چاہے نفع میں بھیجیں، شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ اتنے کی پڑی ہے اور میں بس 5 روپے رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ 5000 روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ نفع آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا۔ تو جھوٹ نہ ہو، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، جھوٹ میں یہ بھی داخل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بیچارہ مجبور آدمی آپ کے پاس آتا ہے، اسے کوئی گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، یا کوئی دوا چاہیے اس کو، آپ کو پتہ ہے یہ مجبور ہے اور اسے یہ چیز میرے علاوہ کسی اور کے پاس سے ملے گی بھی نہیں، تو اب آپ نے غبن فاحش یعنی جتنی قیمت جتنا پروفٹ کا رواج ہے مارکیٹ میں اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ نے پروفٹ لینا شروع کر دیا، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ مجھ سے لے رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ کہیں اور سے وہ چیز ملے گی نہیں اور اس کی بنیادی ضرورت اس پر موقوف ہے، بیسک ضرورت موقوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے یہ پروفٹ حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی میں یہ بھی داخل ہے مجبوری میں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے ایسی چیزوں کی جو پبلک کی ضرورت ہے، وہ اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ بہت زیادہ قیمت بڑھا کے بیچیں گے، جیسے آٹا ہے، دال ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، تو اگر آٹا مارکیٹ میں بہت ہے تو آپ ذخیرہ کر کے قیمت بڑھا کے جتنی چاہیں بڑھا کے بھیجیں، اگر آٹا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو آٹا یا دال ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں رہا ہو اور آپ اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ جب لوگ بالکل مجبور ہو جائیں گے تو میں کئی گنا بڑھا کے بیچوں گا، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن عام چیزوں میں جو ایک نارمل اصول ہے، چاہے وہ آٹا ہو، دال ہو، سب چیزوں کے بارے میں نارمل اصول یہی ہے کہ اپنی چیز آپ جس قیمت پہ چاہے بیچیں، لوگوں کو اس میں نقصان نہ ہو۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں رہ گئی، وہ اس کو آپ نمبر 3 میں ایڈ کر لیں۔ اگر گورنمنٹ نے کسی چیز کے ریٹ متعین کیے ہیں کہ آپ اس ریٹ سے زیادہ بیچ نہیں سکتے، تو پھر آپ نے اگر قیمت بڑھا کے بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال تو ہوگا کیونکہ آپ کی چیز ہے، لیکن حکومتی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ انتظامی چیزوں میں گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے، بشرطے کہ وہ قانون بذات خود لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو۔ تو اگر پبلک کے مفاد کو سامنے رکھ کر حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے، اس نے حکومت میں کوئی خیانت نہیں کی، کچھ لوگوں کا مفاد سامنے رکھ کے نہیں بنایا بلکہ واقعی عوام کا مفاد سامنے رکھ کے قانون بنایا ہے، اور ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں کی ضرورت بھی ہے، تو پھر اس میں جو گورنمنٹ جو ریٹ دے گی اس سے زیادہ پہ بیچنا اس میں گناہ ہوگا۔ اگرچہ وہ ریٹ پہ بیچا تو وہ پروفٹ بہرحال حلال ہوگا، لیکن حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ملے گا۔ کیا صرف خواتین کو بٹھا کر گاڑی میں ڈرائیونگ کرنا جائز ہے؟ محمد حسیب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ہاؤس ڈرائیور کا کام کرتا ہوں، اس گھر میں 2 لڑکیاں ہیں جو کسی جامعہ میں جاتی ہیں، کبھی ان کی سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں، کیا میرے لیے یہ نوکری جائز ہے یا نہیں؟ نوکری تو جائز ہے بھائی، اس سے کمائی بھی جائز ہے، کیونکہ پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر ظاہر ہے پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہوگی تو آگے سیٹ پہ ہی بیٹھیں گی، وہ تو ڈگی میں یا چھت پہ سے بیٹھنے سے نہیں، لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل پردے میں ہو، تو اگر پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہے تو آگے بیٹھیں لیکن مکمل پردے میں آ کے بیٹھیں۔ وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو ان پر گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی نظر کی حفاظت، اور دوسرے درجے میں آپ ان سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ضرورت کی حد تک ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان سے فری نہ ہوں اور ان سے تعلق نہ رکھیں، تو پھر آپ کے لیے یہ جاب جائز ہے۔
پارٹنرشپ میں نفع کی شرح شرعاً کتنی ہے؟ عبد المنان سعودی عرب سے۔ میں اپنے بہنوئی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کام وہ کریں گے اور سارا پیسہ میں لگاؤں گا، جو نفع ہوگا اس میں سے 60% انہیں دوں گا اور 40% خود رکھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا اتنی پرسنٹیج رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ شریعت کی اس بارے میں کیا تعلیم ہے؟ بھائی صحیح ہے، آپ بالکل جائز ہے، بہنوئی کو ماشاءاللہ 60% دے رہے ہیں، 40% خود رکھ رہے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یعنی کوئی طے نہیں ہے اس میں، جو انویسٹر ہے وہ جتنا چاہے پروفٹ رکھے اور جو پارٹنر ہے، جو کام کرنے والا پارٹنر ہے جس کو ورکنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، وہ اس کو جو پروفٹ رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 80% آپ رکھ لیں، 20% بہنوئی کو دے دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 99% آپ رکھ لیں، 1% بہنوئی کو دے دیں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے 99% بہنوئی کو دے دیں، 1% خود رکھ لیں۔ جو پرسنٹیج طے ہو جائے بالکل جائز ہے۔ لیکن بہرحال ویسے میں آپ سے ایک مشورے کے طور پر، ہمارے بھی بڑے تجربے ہیں کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے، بہنوئی کی بات نہیں کر رہا، بہنوئی تو آپ کے یقیناً بہت اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ویسے اصولی طور پر جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے نا، تو اس زمانے میں وہ کما کے نہیں دے گا۔ شروع میں 60% 40% دکھائے گا ماشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہو جائے گا جیسے چند سال پہلے چینی پاکستان کراچی سے شارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں سب باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے فیصد آپ کو دوں گا، اتنے فیصد خود رکھوں گا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پیسوں کے معاملے میں اگرچہ آپ نے شرعی مسئلہ نہیں پوچھا مجھ سے اس بارے میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کا معاملہ کیا جاتا ہے تو بزنس کا بیڑا غرق ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی بیڑا غرق ہونے کا بہت شدید خطرہ رہتا ہے۔ لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت سننے کا حکم۔ محمد یوسف زئی، رات کو سونے سے پہلے لیٹنے کی حالت میں موبائل پر قرآن مجید کو سننا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے بلکہ۔ نماز میں شک ہو جائے، اچھا بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن لیٹ کے بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں، جو قرآن کا ادب ہے۔ نماز میں شک ہو جائے تو نماز کیسے پوری کریں؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، نماز میں اگر شک ہو کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو نماز میں کتنی رکعتیں تو اس کو چاہیے یقین پر بنا کرے۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شک چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہو گیا تو یوں سمجھے کہ 3 رکعتیں ہیں، یعنی یہ فرض کر لے کہ 3 رکعتیں۔ اب چوتھی رکعت جب وہ پڑھے گا تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ چوتھی رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ 5ویں رکعت ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد جس کو وہ چوتھی سمجھ رہا ہے قاعدہ بھی لازمی کرے، تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو وہ قاعدہ بھی ہو جائے یعنی التحیات، اور تیسری ہو تو ایک اضافی قاعدہ ہو جائے گا۔ تو قاعدہ کے بعد پھر کھڑا ہو، یعنی التحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو دوبارہ۔ اب جب کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی رکعت ہو، تو اس رکعت کے بعد سلام پھیرے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ تو سجدہ سہو کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 5 رکعتیں ہوں گی تو چونکہ درمیان میں یہ التحیات تو پڑھ چکا ہے، 4 رکعتوں کے بعد جو فرض التحیات تھا وہ ہو گیا ہے، تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعتیں ہوں گی تو درمیان میں جو اس نے ایک اضافی قاعدہ کیا ہے، ایک گریوی جو لگائی ہے اس نے، تو اس کی بھی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے حدیث کی کون سی کتاب پڑھنا بہتر ہے؟ تنویر عالم انڈیا سے، میں قطر میں کام کرتا ہوں، میرے گھر میں خواتین منتخب احادیث پڑھتی ہیں، وہ اور بھی احادیث پڑھنا چاہتی ہیں، تو کون سی احادیث کا خواتین کے لیے پڑھنا بہتر ہے جنہیں وہ آسانی سے سمجھ پائیں، دوسروں کو سمجھا پائیں؟ جنرلی جو کتاب ہے ریاض الصالحین وہ سب سے بہتر کتاب ہے میرے رائے میں، اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے، انگلش میں ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ کتاب گھر میں رکھنی چاہیے، اور مرد ہوں یا خواتین سب کے لیے مفید ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ
ایک عرب عالم کی کتاب ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل رہا ہے، تو وہ بہت موٹی کتاب ہے، وہ بھی اگر گھر میں پڑھ لیں، اس میں صرف خواتین سے متعلق انہوں نے احکام کو جمع کیا ہے جو احادیث میں ہیں، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی بر صغیر۔ بہشتی زیورت تو مسائل کی کتاب ہے، وہ مسائل کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے، ورنہ احادیث پر جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ریاض الصالحین، وہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا، خوش عظیم میرٹ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا جائز ہے؟ ٹک ٹاک کے بارے میں ایک سوال کئی مہینوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے اس کی چونکہ پوری طرح تحقیق نہیں تھی تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے ٹک ٹاک صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایپلیکیشن ہے جس میں آپ ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو اگر وہ ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ برائے ایکٹنگ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی ایکٹنگ ہے، اور اس سے کوئی آپ اچھا سبق دے رہے ہیں، اچھا میسج دے رہے ہیں، یا مزاح برائے مزاح ہے جس میں کسی کی توہین نہیں ہے، دل شکنی نہیں ہے، اور صرف ایک مزاح ہے، یا کوئی اچھا میسج دیا جا رہا ہے تو جائز ہے۔ لیکن جو زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے بےہودہ چیزوں میں ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر اپنی فحش تصاویر لگاتی ہیں، فحش نہ بھی ہوں تو جوان لڑکی کے لیے اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ایکٹنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ٹک ٹاک میں اگر کوئی فحش چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا پیش کرنے کا طریقہ ہی غیر شرعی ہے، یعنی اس میں فحاشی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ اور اگر اس میں کوئی میسج اچھا دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور میسج صرف میسج اچھا نہیں ہے بلکہ میسج دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے، یعنی جائز ہے۔ اور جائز کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے ہو، بلکہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاح ہو، یا جیسے میں نے بتایا جو پرینک آتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مزاح اگر اس پرینک میں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو، کیونکہ بعض پرینک ایسے ہیں بندے کی موت ہی واقع ہو گئی، انسان ہی مر گیا اس میں، ایسا ڈرا دیا اس کو، تو ظاہر اس طرح کی پرینک بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح پرینک میں کوئی مزاح ہوتا ہے جس میں بے حیائی بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کی تفریح ہوتی ہے، تو اس حد تک اگر ٹک ٹاک میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور پھر کوئی میسج دیتا ہے، اچھا میسج، یا اچھا نہ بھی ہو، کم از کم ایک جائز میسج ہو، یعنی ایک جائز پیغام دیا جا رہا ہو جائز طریقے سے، تو پھر وہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر جو ٹک ٹاک میں ہو رہا ہے وہ ایک بےہودگی ہے، جوان لڑکیاں اپنی طرف، یعنی اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جس بےہودگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہی ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا دردناک عذاب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اب چونکہ حکومت پورے طور پر شرعی حکام کو فالو نہیں کرتی، لہذا دنیا میں تو یہ لوگ سزا سے بچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سزا بھی ہے، اور وہ سزا بہت شدید ہے۔ تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر جو اس طرح سے بےہودگی کو، بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان عورت حیا دار ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے تو اب دنیا کے ملکوں میں سفر کی ہیں، یہ جو جوانی میں اس طرح کی جو مستیاں ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے آج کل جو لڑکیاں جو کچھ کر رہی ہیں، تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ بہت جلد عورت کا حسن جو ہے نا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ باہر اب ملکوں میں سفر ہوتے ہیں تو بڈھی بڈھی عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، اس قدر گھن آ رہی ہوتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر، اور ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جوانی گزر گئی، اب یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں، مگر کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لائف اسٹائل ان کا وہی ہوتا ہے۔ تو وہ کتنی حسرت اور افسوس ان عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس چیز میں گزار دی، اور اب کوئی بھی جو ہے وہ گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، اور طوفان بدتمیزی ایک نیٹ پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ کو کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے مسلمان بوڑھی عورتوں کو بھی بڑھاپے میں تسبیح میں لگی رہتی ہیں، نماز میں لگی رہتی ہیں، کیونکہ جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے۔
یہ جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اس کا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا. ان کو بڑھاپے میں بھی وہی شوق ہوں گے تو وہ صرف ایک ٹھڑک باقی رہے گی مگر یاد رکھیے وہ شوق پورے ہوں گے نہیں. تو ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں, کسی نیک صالح مرد کی بیوی بنیں. صالح آپ کے حساب سے نہیں ملتا تو چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنل کوئی بالکل ہی 100% سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی دیندار ہو, کوئی بھی شریف آدمی آپ کو اگر ملتا ہے آپ اس سے نکاح کر کے زندگی گزاریں, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگائیں. یہ مستیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اور لڑکوں کا کام ہے چسکے لینا, وہ تو جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائیں گے لڑکیوں سے اور چسکے بھی لیں گے اور نقصان آپ کا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں, کسی شریف آدمی سے شادی کر کے بال بچے دار والی زندگی گزاریں جو شریف عورتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں. اور پھر امت کے لیے کوئی بھی اچھا میسج آپ دینا چاہیں تو شرعی پابندی کے ساتھ وہ میسج دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اور بھی جو بھی ذرائع ہیں تو جائز تفریح بھی شریعت میں جائز ہے. لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کی آپ کو دنیا میں بھی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اور آخرت میں بھی. شاعر نے بڑا اچھا کلام کیا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے, بعض دفعہ طوفان آنے والا ہوتا ہے نا, تو سیلاب آنے والا ہوتا ہے یا سمندری طوفان آنے والا ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ہوائیں چلتی ہیں. ان ہواؤں کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی ختم ہو رہی ہے. اصل میں ان ہواؤں کے پیچھے طوفان ہوتا ہے جو پوری بستی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے ہمارے ہاں, ایک جس کے دیکھ کے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں, تو یہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک طوفان ہے جو پورے معاشرے کو لے کے تباہ کر دے گا. اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم ارہما, دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, کیونکہ وہ نبی کے دور میں نہیں تھی. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی, یعنی جہنم میں جائیں گی, جہنم کی آگ میں جلیں گی. فرمایا کہ ایک تو وہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے, اور دوسری کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن, کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور اپنے کردار سے اپنی جو ایکٹنگ ہے یا اپنی ایٹیٹیوڈ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے جسم کی نمائش کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے, فیشنیبل بال ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے, ایک عورت کی طرف مرد کو مائل کرنے کی چیزیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو خوشبو لگا کے بھی مردوں کے مجمع سے گزرنے سے منع کیا ہے. تو اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں, یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اپنی جوانی کو ٹھکانے لگائیں, کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گھرداری والی زندگی گزاریں جیسے کہ ہر دور میں شریف عورتیں گزارتی رہی ہیں. یہ مستیاں جو آج کل ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں, یہ مستیاں بہت جلدی ختم ہونے والی ہیں. اور یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں, اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا ہے, لیکن یہ حسن و جمال اللہ عورت سے چھینتا بہت جلدی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ جلدی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بہت دیر تک قائم رہتی ہے. تو مردوں کی جو مرد کی میں اللہ نے جو جوانی رکھی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے. عورت کے پاس زیادہ لمبا یعنی پیکج نہیں ہے, وہ اپنی جوانی کو صحیح ٹھکانے نہ لگائے تو بہت جلدی اللہ اس سے جوانی چھین لیتے ہیں. 40-45 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, نسوانی حسن ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو ٹائم, مردوں کو ٹائم بہت دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت دیر تک جوان رہیں گے تو وہ مستیاں کرتے رہیں گے. ان کا دنیا میں کم نقصان ہے, آخرت میں مردوں کا نقصان زیادہ ہے, لیکن عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں. غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں, ہمارا تو ایک کلچر ہے, تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے. اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے, وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو. تو غیرت, وہ کسی نے کہا نا, اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا, تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے وہ پردہ. تو شعر
مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے غیرت جب بھی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے. تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے، آخرت کی خیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. لڑکیوں سے بات چیت کی شرعی حدود. محمد حمزہ لکھنؤ سے پوچھتے ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے دوست اپنی کلاس فیلوز لڑکیوں سے خوب بات کرتے ہیں، جب پوچھو تو کہتے ہیں کتاب کا یہ سوال پوچھنا تھا، یہ پوچھنا تھا. اس بارے میں شرعی حدود بتا دیں کہ غیر محرم سے ضرورت کی بنا پر کس حد تک بات کی جا سکتی ہے. بھائی جو بھی یونیورسٹی کے لڑکے سن رہے ہیں نا محمد حمزہ آپ کی یونیورسٹی کے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ کچھ سوال پوچھنا ہو تو بھائی محمد حمزہ سے پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا. لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کو بھی حرام قرار دیا اور زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا. جب لڑکے کوئی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں. پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں. ان سے ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں. نیٹ پہ بہت سی چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں. تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے، اور جب یہ گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مزے اڑا لو، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں. اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کیا، تمتعوا فرمایا اڑاؤ مزے. ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے، تم اس کو نہیں مان رہے، کھا رہے ہو ہمارا رزق، پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس، صحت ہم نے دی، زندگی ہم نے دی، موت ہم دیں گے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں، مانتے اپنی ہو. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے، تمتعوا مزے اڑا لو، ان مصیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں بس پھر چھوڑ دیں، پھر بھی باز نہ آئے تو بولیں بھائی تمتعوا ٹھیک ہے مزے اڑا لو، آنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے اور وہ انتقام لے گا، پھر اس کی سزا بہت سخت ہے. ایسے موقع پہ نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا، کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑا رہے تھے کہ کوئی پانی ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، تو مذاق اڑاتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، تم ابھی اڑا لو عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. تو اصل تو تمہارا مذاق اڑانا چاہیے ہمیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کے تمہیں ایک بات سمجھا رہا ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اور الٹا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو. تو بھائی اڑانے دیں مزے، لوگوں کو حرام دوستیاں لگانے دیں، لائف کو انجوائے کرنے دیں. عنقریب اللہ تعالیٰ خود ہی انتقام لے لے گا، کیونکہ اسلامی حکومتیں تو ہے نہیں کہ وہ قانون سازی کریں. کو ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے. تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. پورا نظام فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے. تو بس رونے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اپنا درد دل بیان کرنے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو کاش ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ کچھ، آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو اسلامی کنٹری ہے. تو کاش کچھ ہماری سیاسی مذہبی تنظیمیں کچھ دھرنے دیں، کچھ جلوس نکالیں کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلام نافذ کرو اور یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو. لیکن میرا خیال ہے سب اس بارے میں خاموش ہیں اور واللہ عالم اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا. حالت جنابت میں مسواک کرنے کا حکم. شہزاد خان پشاور سے پوچھتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بھائی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا مستحق شخص صدقے کے پیسے خود رکھ سکتا ہے؟ خدیجہ طاہر لندن سے. بہت اہم سوال ہے یہ، خوب اچھی طرح سمجھیں. اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کہ کسی مسجد میں دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا، جبکہ جسے دیے جا رہا ہے وہ خود بھی مستحق ہے، سفید پوش ہے، وہ اس رقم میں سے کچھ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو صدقے کے پیسے دیے اور کہا کہ جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں دے دیں، یا یہ کہتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے جہاں دینا چاہیں. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے مجھے کلی اختیار دیا اب لہٰذا میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جہاں دیں تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو اصل میں اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. تو اس میں خود بخود یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ جہاں چاہیں خرچ کریں، یعنی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں. میرے لیے غریب تک پہنچنا، یہ خیر کے کاموں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، تو میں آپ کے تعلقات زیادہ ہیں، آپ پر اعتماد مجھے ہے، تو آپ یہ رقم خرچ کر دیں.
تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ خیانت آج کل لوگ کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اس پہ اتنا جوش آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں لوگ اعتماد کرتے ہیں کسی دیندار پر کہ یار آپ دیندار ہو، مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب یا کونسلر صاحب یا جنرل صاحب، جو بھی علاقے کا جنرل سے مراد میرے ناظم صاحب، جو بھی علاقے کا ناظم ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھائی آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، آپ کو کلی اختیار ہے. وہ کہتے ہیں جہاں چاہیں گا مطلب میں بھی اس میں داخل ہوں اور میں جہاں چاہوں یعنی میں اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو. تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. تو اس لیے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو دینے والا ہے نا اس سے پھر آپ صراحتاً پوچھیں کہ جہاں چاہے میں بھی داخل ہوں یا نہیں. اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر وہ اجازت دے کہ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، یہ خیانت ہے. پریشان حالات میں کیسے مقابلہ کریں؟ شہلا صاحبہ حیدرآباد سے پوچھتی ہے. میں شادی شدہ ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، ہماری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ کام بھی نہیں ہوتا، نہ میرے شوہر کی جاب میں کوئی ترقی ہوتی ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھا سکوں. کوئی بھی کام کرنے کا سوچتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا. 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر وقت پریشانی رہتی ہے. محترمہ شہلا صاحبہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں پریشان رہے ہیں، کوئی بات نہیں مانتا تھا سوائے چند لوگوں کے. نوح علیہ السلام 950 سال پریشان رہے ہیں. اللہ نے جو مشن دے کے بھیجا اس مشن میں کامیابی نہیں ہو رہی، کوئی ایمان ہی نہیں لے کر آ رہا. تو آپ کا تو مشن اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا نوح علیہ السلام کا مشن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو اور آپ کو وہ پریشانیاں بھی نہیں آئی ہیں جو پیغمبروں کو آتی تھیں. بس یہی ہے کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے پیسے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں بھائی، صبر کریں، کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. ان لوگوں کے حالات دیکھیں جن کو روٹی بھی نہیں مل رہی. فٹ پاتھ پہ جا کے کبھی دیکھا کریں کہ کیسے غریب مسکین لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ، سونے کی جگہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں تو اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور لائف کو انجوائے کریں اور پریشانی دور کرنے کی کوشش بھی کریں. کوشش کا مطلب شوہر کو تھوڑے بہت سمجھاتی رہا کریں بھائی کچھ کر لو جا کے، کیونکہ آج کل کے میاں جو مارکیٹ میں جس طرح کے چل رہے ہیں وہ تھوڑے دن تک بے روزگار رہیں اور بیوی بھی نہ کہے تو ان کو بے روزگاری کی عادت ہو جاتی ہے. پھر تو معذرت کے ساتھ آپ کے شوہر تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے، لیکن احتیاطاً ان کو تنبیہ بھی کرتی رہا کریں بھائی کچھ کرو، ہمت کرو. تو دعا بھی کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور رزق حلال کشادہ نصیب فرمائے. باقی پریشانیاں اللہ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھی ہیں، دنیا جنت نہیں ہے. ممکن ہے کسی اور کو ایک پریشانی ہو، آپ کو وہ نہ ہو، لیکن اس کو کوئی دوسری پریشانی ہو. تو اس طرح صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. Ask Mufti Tariq Masoud.